السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ایم نیوز ٹی وی۔ پیش خدمت ہے پروگرام شب و روز ڈاکٹر کے ایس بٹالوی کے ساتھ۔ ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، کرتے ہیں شب و روز میں شب و روز کی باتیں۔ جی ہاں، آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے ایک پنجابی کی ضرب المثل پیش کرنا ضروری ہے، لیکن اس سے پہلے اردو ادب کا ایک جملہ ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ پنجابی میں کہتے ہیں، منگن گیا سو مر گیا تے منگن مول نہ جا۔ عمران خان اقتدار میں آنے سے پہلے اسٹیج پہ کھڑے ہو کر کہا تھا، اگر میں IMF کے پاس قرض لینے کے لیے جاتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میری موت ہو گئی، اور میں اس کے پاس جانا پسند نہیں کروں گا، اس سے کہیں بہتر ہے کہ میں خودکشی کر لوں۔ انہوں نے 4 سال تک حکومت کی اور خودکشی کرنے کے بعد حکومت کی، کیونکہ اقتدار میں آنے کے بعد سب سے پہلا جو کام کیا تھا وہ تھا IMF سے بھیک مانگنا۔ اس لیے عمران خان تو مردہ ہو گیا، مردہ ہو کے اور اس کے تمام ساتھی وہ زندہ لاشیں ہیں۔ عمران خان اور اس کے تمام ساتھی زندہ لاشوں کی مانند ہیں، ہوش مند اور باشعور انسان نہیں ہیں۔ موجودہ PDM حکومت IMF سے مذاکرات کر رہی ہے، مذاکرات ہو رہے ہیں، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور اس کے تحت وہ IMF سے بھیک مانگنے میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ لیکن افسوس، سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا ہے کہ اگر ہم IMF کے اس پروگرام کو جو جون میں ختم ہونا چلتے ہیں تو جون کے بعد ہمیں فوراً IMF سے دوبارہ بھیک مانگنا پڑے گی، کیونکہ جون تک ہمارے پاس جو زر مبادلہ ہے وہ 10 ارب ڈالر سے زیادہ نہیں ہوگا، اور اس حوالے سے ہمیں دوبارہ IMF سے قرض لینا پڑے گا، ان کے اس پروگرام کے دوبارہ آنا پڑے گا، اور اسی طریقے سے یکے بعد دیگرے ہمیں 2 پروگرام ان کے اور اپنانا پڑیں گے۔ یعنی اس ملک کو چلانے کے لیے ہمیں IMF سے 2 بار اور قرض لینا پڑے گا، اور 2 بار قرض لینے کا مطلب یہ ہے کہ عوام کی جو سانس اٹکی ہوئی ہے وہ پوری کی پوری نکال دی جائے گی۔ اس کے بغیر چارہ کار نہیں کہ مستقبل قریب میں ہمیں 20 ارب ڈالر قرض ادائیگی کے بعد IMF کے 2 پروگرام اور اپنانا ہوں گے۔ ناظرین، یہ سارے کا سارا جو پروگرام ہے، ہم نے پروگرام کے شروع میں ایک مثال پیش کی تھی کہ منگن گیا سو مر گیا تے منگن مول نہ جا۔ ناظرین، جو بندہ منگتا ہوتا ہے، بھیک مانگتا ہے بازاروں میں، گلیوں میں، اس کی اوقات کیا ہوتی ہے، اس کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا ہوتا ہے؟ بالکل اسی کی مانند جب ہم بھیک مانگتے ہیں IMF سے یا اپنے دیگر دوست ممالک سے، تو کب تک یہ ہمیں بھیک مل سکتی ہے، اور کب تک وہ ہمیں بھیک دیتے رہیں؟ ہمیں اپنے قدموں پہ کھڑا ہونا چاہیے تھا، بہت پہلے چاہیے تھا، مگر افسوس ہم اپنے قدموں پہ کھڑے نہیں ہو سکے اور مسلسل بھکاریوں کی زندگی گزار رہے ہیں۔ IMF ضرورت کے تحت ایک آخری حربہ ہے، جیسے ایک زندہ انسان جو قریب المرگ ہوتا ہے تو اس کو ہم ICU میں داخل کر دیتے ہیں، آکسیجن لگاتے ہیں، اور آکسیجن لگانے سے اس کی زندگی بحال ہو جاتی ہے، اور اس کو آئندہ ICU سے بچنے کے لیے اپنا طرز زندگی جو ہے وہ درست کرنا پڑتا ہے۔
بالکل اسی طرح قرض ایک بار ہوتا ہے، 2 بار ہوتا ہے، حد 3 بار ہوتا ہے، لیکن اگر مسلسل آپ قرض اور قرض پر چلنا شروع کر دیں تو آپ کی گاڑی کبھی بھی درست راستے پہ نہیں آ سکتی۔ اور ہم بالکل اسی طرح ہمارے ملک کی گاڑی چل رہی ہے۔ پی ٹی آئی یا پی ڈی ایم، یہ دونوں، یعنی پی ٹی آئی والے تو میری نظر میں عمران خان اور اس کے تمام ساتھی زندہ لاشیں ہیں، اور پی ڈی ایم والے گدیں، اور گدھ کا کام ہوتا ہے مردار کو کھانا، اور وہ مردار کی بو سونگھ کے کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے۔ ایسے ہی یہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں یہ پاکستان کو نوچ نوچ کر کھا رہی ہیں، عوام کا انہوں نے برا حال کر دیا، بلکہ عوام بھی قریب المرگ ہے، اور یہ گدیں جو ہیں ان کی طمع پوری نہیں ہو رہی۔ جب ہم اپنی استطاعت سے بڑھ کر اخراجات کرتے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ جب ہم اپنی استطاعت کے اندر نہیں رہتے اور اس کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، تو ہمیں آئی ایم ایف سے جا کے بھیک مانگنا پڑتی ہے۔ عقل مندانہ معاشی پالیسیوں پر عمل کرنا انتہائی ضروری ہے، اور ابھی بھی اگر ہم اپنی سوچ کو بدلیں، اپنا طرز زندگی بدلیں، اور عوام کے لیے کچھ سوچیں اور ملک کے لیے کچھ سوچیں، اور اپنا طرز زندگی بدلتے ہوئے آئی ایم ایف سے قرض لینا چھوڑ دیں تو شاید معاملہ ٹھیک ہو جائے۔ دیکھتے رہیں ٹی ایم نیوز ٹی وی۔ آئندہ پروگرام تک اجازت، اللہ نگہبان۔